الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے جدت آ رہی ہے اور جدید ایجادات ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے عام ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان جدید ایجادات کا صحیح استعمال کم اور منفی اور غلط استعمال ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے۔ ان منفی چیزوں میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے اور اسی طرح ہر باطل فرق کے لوگ اپنے اپنے مذاہب کی، مسالک کی اشاعت کے اندر سوشل میڈیا پر، جدید ایجادات، موبائل وغیرہ پر، نیٹ پر مصروف عمل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا نوجوان، بلکہ نوجوان تو کیا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ ان چیزوں کا منفی استعمال ان کو دن بدن دین سے دور کر رہا ہے۔ سورۃ لقمان کی غالباً آیت نمبر 4 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ میں سے ایک بہت بڑا تاجر شخص تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ وہ مختلف ممالک کے سفر تجارت کی غرض سے کرتا تھا، اور وہ ملک فارس اور دیگر علاقوں کی طرف جب سفر کرتا تو وہاں کے شاہان عجم کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خرید کر لاتا، یا بعض ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گانے اور ناچنے والی کنیزیں اور باندیاں خرید کر لایا کرتا تھا۔ اور جو لوگ مشرکین میں سے بھی قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت سے متاثر ہو کر قرآن سننے کے لیے چوری چھپ کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، یا جو لوگ نئے نئے دین اسلام کی طرف میل ہوتے تھے، ان کو وہ دین اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کرتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان نئے اسلام کی طرف میل لوگوں کو، قرآن سننے کی طرف متوجہ ہونے والوں کو، لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، ان پرانے قوموں کے قصے اور کہانیاں سناتا ہے، اور میں تمہیں جدید دور کے، جدید زمانے کے لوگوں کی قصے اور کہانیاں، شاہان عجم کے، رستم، اسفندیار اور دوسرے لوگوں کی قصے کہانیاں سناؤں۔ اور لوگ بڑے شوق سے ان کو سنا کرتے تھے، کیونکہ ان میں عمل کرنا تو ہوتا نہیں تھا، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے یہ قصے اور کہانیاں سن لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نئے اسلام کی طرف میل لوگوں کو اپنی طرف لے جا کر اپنی کنیزوں اور باندیوں کو کہا کرتا تھا کہ تم ان کو ناچ گانا سناؤ۔ تو چونکہ وہ کہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز کی، قرآن کی اور حج اور زکوٰۃ کی اور دیگر اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جن میں تکلیف ہی تکلیف ہے، مشقت ہی مشقت ہے، ان چیزوں کو چھوڑو، اور یہ میری باندیاں ناچیں گی، گانیں گی، ان کا ناچ گانا سنو۔ تو وہ ان چیزوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اسلام کی طرف میل ہونے والے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ پاک نے فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دے۔ یہ چیزیں اس لیے خرید کر لایا کرتا تھا۔ اور آج کل بھی یہود و نصارہ نے یہ ایسی ایجادات وغیرہ کر کے ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیلا دی ہیں، اور ان کمپنیوں نے جدید طرز کے اور بالکل سستے پیکج متعارف کرا کے لوگوں کے اندر ان چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام سے دور کرنے کی، نماز سے، قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ نور کی 18 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ
فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے لوگوں کے اندر فحاشی، بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، اور وہ دردناک عذاب میں کب مبتلا ہوں گے؟ فحاشی اور عریانی کے پھیلانے کو پسند کرنے والے لوگ اس دردناک عذاب میں کب مبتلا ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، ان کو یہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ملے گا، یعنی دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ ان چیزوں کا اصل منشا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر دین کی عظمت، قرآن و سنت کا احترام اور ان کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ختم کیا جائے۔ علماء کرام، اولیاء عظام کی عزت اور عظمت مسلمانوں کے دلوں سے نکال لی جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو بے غیرتی، بے حیائی اور دین سے آزادی کی تاریک وادیوں کے اندر پھینک دیا جائے، جہاں جنسی ہوس پرستی کے لیے ماں، بہن، بیٹی اور اجنبی عورت کے اندر کوئی تمیز نہ ہو، بلا امتیاز ان سے جنسی خواہش پورے کرنے کی پوری آزادی حاصل ہو جائے، اور یہ سب ان فحش پروگراموں، برہنہ اور نیم برہنہ فلموں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی طرف سے بھی مسلمانوں کو نہایت عیاری اور مکاری کے ساتھ دین اور آخرت سے بیزاری کا ایسا زہر پلایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے منسلک مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ دھیرے دھیرے ایمان اور دین کی حدود کو پھلانگ کر کفر اور فسق کی آغوش میں چلے جائیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو یہ ان چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ بے غیرتی، بے حیائی، یہ چیزیں معاشرے میں پھیلیں گی، دین کی عظمت، دین کی وقعت دلوں سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے خدا را میں نوجوانوں سے اور تمام کے تمام وہ دوست جو سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کی فکر کریں۔ یہ چیزیں تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے تو لذت والی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی لذتوں سے، جنت اور جنت کی نعمتوں کی لذتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرام دیکھنے سے خدا را بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور میں آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ ویڈیوز، یہ دروس اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو مل سکے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔